بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو the show. My name is فائق اظہار حسین صدیقی. صاحبوں، یقیناً بات کریں گے سہیل وڑیچ کے تیسرے کالم پر کہ ڈیئر قیدی جی ہمیں معاف کر دو. لیکن اس سے پہلے ایک بہت اہم نقطہ ہے، ایک اہم پوائنٹ ہے جو میں پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں. دوبارہ ایز اے فرینڈلی ریمائنڈر، خاص کر کے ان دوستوں کو جو فوجی اداروں میں ہیں، وہ یہ بات ان کے پیش نظر رہے. دیکھیے، جرنیلوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ پاکستان کی سیاست سے اب آپ کا کردار ختم ہونے جا رہا ہے. ابتدا ہو چکی ہے. 78 ایئرس آپ نے جیسا جی چاہا، جو جی چاہا وہ کیا. ٹھیک. اچھا، اب عمران خان زندہ رہے یا آپ اس کو شہید کر دیں، دونوں صورتوں میں آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے اور چینج آپ کے دروازے پہ نوک کر رہی ہے. Nobody can stop the change when its time has come. یہ ایسی بات ہے جو کیا نام تھا اس نے، I read somewhere, Victor Hugo he said کہ nothing is more powerful than the idea whose time has come. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، میں آسان بناتا ہوں. دیکھیے، جب تبدیلی کا وقت آ جائے یا کسی آئیڈیا کا وقت آ جائے تو پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا. مثلا کولونیل ایرا کتنے سالوں انہوں نے حکومت کی، وقت آ گیا تھا، ختم ہو گیا. برٹش امپائر ختم ہو گئی نا. یہ ساری چیزیں ایک وقت ہوتا ہے. خدا کی ٹائم لائن پر غور کیا کرو، خدا کی منشا کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو، چاہے ذاتی زندگی ہو یا سیاسی زندگی ہو، قوم کی زندگی ہو. پہچانو اس کی وجہ کیا ہے. آج 2% لوگ بھی جرنیلوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے. 2%. ابھی جھڑپ جیتی ہے بھارت سے، چند دن تک لوگوں نے تالیاں بجائیں، پھر واپس عمران خان کے پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے. سیاسی شعور اتنا مضبوط ہے. جہاں 2% لوگ تمہاری فیور میں نہ ہوں، وہاں پہ آپ کس طرح سے مزید ٹائم گزار سکتے ہیں؟ نہیں گزار سکتے، کسی صورت نہیں گزار سکتے. اچھا، اب آئیے اس مکاری کی طرف جو تیسرا کالم لکھا ہے سہیل وڑیچ صاحب نے کہ ڈیئر قیدی جی سانو معاف کر دیو. اچھا، اس پہ ذرا تفصیل سے بات. صاحبوں، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ بھی اپنا نقطہ نظر کمنٹس میں دیجیے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں معافی کس کو مانگنی چاہیے؟ جس نے لوٹا ہے یا جو لٹ گیا ہے؟ معافی کس کی بنتی ہے؟ ڈاکو کی، ڈاکہ ڈالنے والے کی، یا جس کے مکان پہ ڈاکہ ڈالا ہے، جو لوٹا ہے وہ معافی مانگے گا اس ڈاکو سے جس نے اس کا سب کچھ چھینا ہے؟ میں معافی مانگنے کے بہت خلاف ہوں. اگر کیوں خلاف ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا دیکھیے، یہ جو قیدی جی، ڈیئر قیدی جی، صرف قیدی جی بھی نہیں، ڈیئر قیدی جی ہم معافی مانگ لیجئے، یہ جذبات جو ہیں یہ عاصم منیر کے ہیں، خیالات عاصم منیر کے ہیں، زبان الفاظ جو ہیں وہ صرف سہیل وڑیچ کے ہیں. اور جب آپ کا دشمن آپ سے ریشمی لفظوں میں گفتگو کرنے لگے تو سمجھ جائیے کہ وہ گیو اپ کرنے کے بہت قریب پہنچ چکا ہے. یہ چراغ بجھ رہے ہیں، یہ چراغ بجھ رہے ہیں تیری راہ تکتے تکتے کہ تو کب معافی مانگے گا اور ہمارے جرائم کب چھپیں گے. اچھا دیکھیے، کتنی مکاری ہے ان الفاظ میں کہ ڈیئر قیدی. اس سے بڑھ کر ایک اور مکاری ہے اسی لائن میں آگے چل کر ان کی، وہ یہ ہے کہ آپ معافی مانگ لیں تو کچھ نہیں ہوگا، آپ کو تو لوگ بہت پیار کرتے ہیں، بہت پسند کرتے ہیں، جیسے آپ معافی مانگ لیں کچھ نہیں ہوگا. یار، مکاری کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. اور اسی وقت ساتھ ہی یہ دھمکی بھی دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے معافی نہیں مانگی تو پھر آپ کا انجام بھٹو جیسا ہوگا، یعنی آپ کو پھانسی دے دیں گے. یہی بات ہے نا بھائی. اچھا دیکھیے، یہ الفاظ، یہ مکاری
عمران خان سمجھتا ہے وہ کسی صورت بھی ان کے جرائم کا اقرار، ان کے جرم کو اپنا جرم کیسے مان لے؟ یہ ایک بہت خطرناک موڑ پہ اب بات آ گئی ہے. دیکھیے، جب یہ ڈیمیگوگ، ڈکٹیٹرز، بینڈٹس، بدماش، جب اغوا کرنے والے لوگ یہ جب آخر میں مسکرا کر ایفرٹ کرتے ہیں تو یہ اینڈ گیم کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت کچھ لمحے بہت خطرناک آتے ہیں. یا تو یہ سنبھل جائیں، جس کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، یا پھر یہ کوئی بہت بڑا دھماکہ کر دیں، کوئی بہت بڑا فیصلہ کر لیں. یہ پاکستان کا مستقبل تاریک کرنے کی طرف جا سکتا ہے. یہ اتنا خطرناک شخص ہے. ان کی باڈی لینگویج، ان کے بیانات پڑھ کر ان کے متعلق سب کچھ میں نے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے وہ بنایا تھا، تو ان سے خیر کی توقع بہت کم ہے. اسی لیے میں بار بار اپنے پروگرامز میں کہتا ہوں یار کوئی بڑھ کے ان سے اچھی طرح سے شریفانہ انداز سے استعفیٰ لے لے. استعفیٰ نہیں لیا گیا. اچھا، یہ سوچئے کہ عمران خان ان سے معافی مانگ لے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ارشد شریف ذل شاہ کے قتل کے بعد ان کے خون سے غداری کرے. ذل شاہ کو جب پنجاب پولیس مار رہی تھی تو وہ نوجوان جو تھا وہ ذرا ذہنی طور سے پورا نہیں تھا، دیوانہ تھا، مستانہ تھا، ہر وقت نعرے لگاتا تھا عمران خان زندہ باد. اس کے سر پہ انہوں نے ایسے ڈنڈے مارے ہیں، اس کو ایسے توڑا ہے، اس کے سر کا اسکیلپ 2 حصے کر دیا جیسے کوئی ناریل توڑتا ہے. اور اس کے باپ کو جا کے دھمکیاں دی پھر پولیس نے کہ رپورٹ نہ لکھوانا. ارشد شریف کا کیا قصور تھا؟ وہ کرپشن کے خلاف ویڈیو بنا رہا تھا جس میں ہر جرنیل کی، ہر پولیٹیشین کی کرپشن تھی. اس کو پاکستان سے بھگا کے دبئی بھیجا، دبئی سے بھگا کے کینیا بھیجا، اور آخری وقت میں اس کے ساتھ کیا ظلم و ستم کیے گئے، کیسے اس کے ناخن کھینچے گئے، اس کے کتنے قریب سے سر پہ گولی چلائی گئی. سب کو پتا ہے کس نے حکم دیا، کس نے کیا کیا. اس کے علاوہ ایک صاحب کے بچہ، وہ پی ٹی آئی کے تھے، اس کی وفات ہو گئی تو اس کی قبر پہ مٹی ڈالنے کے لیے باپ کو بہت مشکل سے اجازت دی. اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں اور وہ نہیں کھولی، اس نے ہتھکڑی لگے ہوئے اس سے مٹی ڈالی، اور جیسے مٹی ڈالی کالر سے پکڑ کے کھینچا، چلو واپس وین میں بیٹھو. انہوں نے وہ جرم کیے ہیں. پنجاب میں ایک گھر میں گئے، ہر گھر میں جا کے ان کا فرنیچر توڑا. ایک بچہ 3 ماہ کا ماں کی گود میں تھا، چھین کے اس کو یوں بستر پہ پھینکا. سب سے زیادہ ظلم انہوں نے اس مرتبہ پنجاب میں کیا ہے. بائیس نومبر میں لوگوں کو سٹریٹ فائرنگ کر کے مارا ہے سروں پہ. ایک شہید ہونے والا نوجوان جو تھا، اس کی لاش جب ہاسپٹل پہنچی تو اس کے جیب میں سے بھنے ہوئے چنے نکلے جو وہ لے کے چلا تھا کے پی سے کہ بھوک لگے گی تو چنے کھاؤں گا. 7 روپے نکلے، اور ایک چھوٹا سا پرانا سیل فون جس پہ اس کے ماں کی مس کال تھی. وہ ماں کتنا انتظار کرے گی؟ اس کا بیٹا اب کبھی واپس نہیں آئے گا. ان کے دل پہ اس کا کوئی احساس نہیں ہے. یہ سارے جرائم بھلا کر اس خون سے غداری کی جائے اور ان سے معافی مانگی جائے؟ نہ، عمران خان ایسا نہیں کرنے والا. یعنی معافی مانگ کر ان کو نو آبجیکشن کا این او سی دے دے عمران خان، ان کے جرائم کو درست مان لیا جائے. انہوں نے وہ جرائم کیے ہیں کہ شاید اللہ رب العزت بھی ان کو معاف نہ کرے. ان سے پوچھئے اور ان کو کہیے کہ ذرا سوچو یار، تم کیا شداد، یزید، فرعون، ہٹلر ان سے بڑھ کر ظالم ہو؟ اور اگر ہو بھی تو یہ بات مت بھولنا کہ ان سب کا انجام کیا ہوا. آج تاریخ انہیں کس نام سے یاد کرتی ہے. یزید پر کل بھی تھو تھی، آج بھی تھو ہے، آنے والے کل میں بھی تھو ہی ہوگی. کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی. تم کب تک پاکستان کے فلیگ کے پیچھے ہی چھپے رہو گے؟ حب الوطنی کا نام لے لے کے لوٹ
لوٹتے رہو گے، جو دوسرے لوٹنے والے ہیں ان کو بھی کہو گے آپ بھی لوٹتے رہیں۔ 2000 کرپشن کا کیس سامنے آیا، کچھ ہوا؟ پہلے تو یہ بتاؤ وہ کیسے ہوتا ہی رہی؟ 2000 ارب کی کرپشن کیسے ہوتی رہی؟ تمہیں سب خبر تھی اور ہوتی رہی۔ اچھا وہ چھوڑیے، وہ دوسرا ٹاپک ہو جائے گا۔ میں یہاں پہ آپ کا ٹائم سیو کرتا ہوں اور اپنا بھی، اور 5 اہم پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے آپ ان کو سنیے، سوچیے، سمجھیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں تو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے، کسی بڑے حادثے سے بچنے کے لیے اس کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ پوائنٹ نمبر 1، دیکھو جھوٹے الزامات کو قبول کرنا ایسا ہے کہ آپ نے انصاف کا ہی قتل کر دیا۔ پوائنٹ نمبر 2، اس طرح آپ مزید ظلم کرنے کا اختیار ظالم کے ہاتھ کر دیتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، عمران خان سے کہنا ہے کہ دوست تمہاری ساری سیاست، شخصیت، ایمانداری، انٹیگریٹی کے گرد پہ تعمیر ہے، اور یہ اس کو برباد کرنا چاہتے ہیں تم سے معافی منگوا کر۔ یہ کتنا بھی مجبور کریں تم ایسا کام مت کرنا۔ نیلسن مینڈیلا سے بھی 27 سال لگ گئے، انہوں نے معافی منگوائی لیکن اس نے نہیں مانی۔ پوائنٹ نمبر 4، یہ اپنے جرائم چھپانے کے لیے تم سے معافی منگوا رہے ہیں، امن قائم کرنے کے لیے نہیں، معاشی ترقی، سیاسی استحکام کے لیے یہ کوئی پیش نظر نہیں ہے۔ اپنا اقتدار مضبوط کرنے کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ جرم یہ کریں اور معافی تم مانگ لو۔ سیدھی سی بات ہے، جو عمران خان کہتا ہے 9 مئی پہ جو شور مچا رہے ہو معافی مانگو، CCTV فوٹیج لے آؤ، اور اس کو عوام کو چاہیے عالمی عدالت میں اس کیس کو لے کے جائیں اور ان سے کہیں کہ یہ CCTV فوٹیج جو ہے وہ سامنے لائیں، سب پتہ چل جائے گا، چہروں سے پہچان لیں گے آپ کہ یہ کون لوگ ہیں۔ آج تک یہ نہیں لاتے، وہ بہانے بناتے۔ اور پوائنٹ نمبر 5، دیکھیے اگر آپ نے معافی مانگ لی، قوم اس وقت عمران کے ساتھ اس کو کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر عمران کو انہوں نے کسی طرح سے راضی کیا اور معافی مانگ لی گئی تو اس سے کیا ہوگا؟ اس ملک کے نوجوانوں کا دل اور ایمان ختم ہو جائے گا، نظریہ پاکستان برباد ہو جائے گا۔ یہ کیسا ملک ہے جہاں ظالم جو ہے وہ ظلم کر کے سرٹیفکیٹ لے لیتا ہے اور مظلوم کو کہنا پڑتا ہے کہ ہاں ہم نے کیا یہ جرم؟ ایسا دیکھو آج کی ماڈرن دنیا میں پاسبل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو نظریہ پاکستان ختم ہو جائے گا، دلوں سے اس کا جو محبت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور پھر جرنیلوں کو یہ قوت مل جائے گی کہ ہاں بھائی ہاں، یہاں کرپشن کو لیگلائز کر دو، پاور میں رہو، ڈنڈا استعمال کرو، جو اٹھے اس کو مارو پیٹو، بند کر دو اور برسوں حکومت کرو۔ تو ان سب چیزوں سے بچنے کا حل یہ ہے کہ معافی بالکل نہ مانگی جائے، ڈٹ کے کھڑا ہوا جائے، عالمی عدالت میں جایا جائے اور وہاں جا کے کہا جائے 9 مئی کو یہ ہوا تھا، ہمارے یہ پروف ہیں، اور ان سے مانگو ان کے پروف کہ ان کے پاس کیا ہیں۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو براہ مہربانی پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس کو شیئر کیجیے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔